بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن مجید کا جو حصہ پڑھیں گے یہ سورہ العنکبوت ہے۔ یہ 29 نمبر سورہ ہے اور 20ویں پارے کے اندر آتی ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے یہ مکی دور کے آخری دوروں میں سے ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جو ہجرت حبشہ سے بالکل پہلے نازل ہوئی، اور اس کی ہم آج پہلی 7 آیتیں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن اس میں کیا تلقین کر رہا ہے اور اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو جانچا نہ جائے گا؟ اور ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ان لوگوں کو جان کر رہے گا جو سچے ہیں، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ اور بہت برا فیصلہ ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور جو شخص محنت کرے تو وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ پہلی 7 آیتیں تھیں۔ اب ان کی تھوڑی تفصیل ڈسکس کر لیتے ہیں۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو جانچا نہ جائے گا؟ سر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ اس دور کے لیے بھی اور آج کے دور کے لیے بھی۔ اس دور میں تو یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب ایمان لانا بہت مشکل تھا، جب جو بھی صحابہ میں سے جو بھی ایمان لائے تھے لوگوں نے ان سے قطع تعلق کر دیا تھا۔ جو بھی غریب اگر ایمان لاتا تھا تو اس پہ ظلم کیا جاتا تھا اور اس کو مارا جاتا تھا، اس پہ تشدد کیا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی تھوڑا امیر صحابہ میں سے جو ایمان لے آتا تھا، اگر کسی کا بزنس ہوتا تھا تو لوگ اس سے سامان لینا چھوڑ دیتے تھے، اور اس پہ یہ ٹائم آ جاتا تھا کہ فاقہ کشی کا ٹائم آ جاتا تھا۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ مالدار اور بہت زیادہ عزت دار تھا تو لوگ اس کے ساتھ تعلق ہی ختم کر دیتے تھے، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ تو اسی وقت ایک واقعہ پیش آیا جو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری میں بھی نقل ہے اور نسائی میں بھی ہے یہ واقعہ، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کی دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے، تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک ریڈ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئیں، کیا ظلم ہوا، اور تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو زمین کے گڑھے میں ڈال دیا جاتا تھا اور اوپر سے ان کا جو سر ہے وہ آرے سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے جو جوائنٹس ہیں باڈی کے، اس میں وہ کیل باندھ دیے جاتے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا جو دین ہے سنا سے حضر تک، ایک وقت آئے گا کہ جب انسان سنا سے حضر تک سفر کرے گا اور اس کو کوئی اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی اس کے بعد بالکل سچ ثابت ہوئی۔ پھر صحابہ نے پوری دنیا میں سفر کیا، اللہ نے دین کو غالب کیا، اور کسی کو کوئی ڈر نہیں تھا۔ آج بھی ایسا سچ کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو اس کا مدعا یہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ تم صرف اسلام میں داخل ہونے سے اور صرف اسلام کو ایز اے نام قبول کرنے سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تمہیں سر پریشانیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گے، اور تمہیں اس سب میں صبر کرنا ہے۔ اور آج کے وقت سے اس کو میں ریلیٹ کروں تو آج بھی اگر آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ ٹائٹل مسلمانوں کا لگ گیا تو سر آپ اس میں جنت میں نہیں چلے جائیں گے، کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کے اعمال اس کے مطابق نہیں ہیں، اگر آپ کے اعمال قرآن کے مطابق نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہیں ہیں، تو پھر آپ نام کے چاہے جتنے مرضی مسلمان ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ جتنے مرضی ٹائٹل لگے ہوں، تو اعمال اگر آپ کے ویسے نہیں ہوں گے
تو آپ روز محشر آپ کا معاملہ وہی ہوگا جو نام ماننے والوں کے ساتھ یا کفار کے ساتھ ہوگا۔ آگے قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ان لوگوں کو جان کر رہے گا جو سچے ہیں، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کر لے گا۔ تو اس میں قرآن نے بالکل واضح طور پہ بتایا کہ ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو جانچا تھا اور تم کو بھی جانچیں گے، اور تم میں سے جو سچے ہیں ان کو معلوم کر لے گا، اور ساتھ جھوٹوں کے ساتھ غور کریں تو اللہ نے لکھا ہے کہ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کر لے گا۔ ضرور کا مطلب کیا ہے؟ ضرور کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف اپنے نام کے ساتھ مسلمان لگا دیتے ہیں اور اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں، اپنے لبادہ مسلمانوں والا پہنا ہوتا ہے، دین کی کوشش کرتے ہیں بات کریں، لیکن آپ کے اعمال ویسے نہیں ہوتے ہیں، آپ اندر سے خالی ہوتے ہیں، اور اندر سے آپ کے جو رویے ہیں وہ منافقانہ والے ہوتے ہیں، تو سر اللہ قرآن میں واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ اللہ ضرور معلوم کر لے گا جھوٹوں کو۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جو جھوٹ ہے یہ اسلام میں سچ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سچ ایک آدمی کی سنسیریٹی ہے اس کے خدا کے ساتھ، اور جھوٹوں میں جو بدتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو دوگلا ہوتا ہے، وہ ڈبل فیسز ہوتا ہے، کہ وہ منہ پہ کچھ کہتا ہے پیچھے کچھ کہتا ہے۔ تو یہ اللہ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ اللہ ان سب کو جانتا ہے، اور وہ ضرور ان سے معلوم کرے گا ان کے جو معاملات ہیں۔ پھر آگے قرآن بیان کرتا ہے کہ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کہ یہاں پہ سر واضح ہے کہ آپ اعمال جو ہے وہ چاہے چھپ کے کرو چاہے سامنے کرو، اللہ سب جانتا ہے۔ اور یہاں سے جاننے سے کیا مراد ہے؟ جاننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ اس میں یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ نے اس بنیاد پہ اپنے علم کے بنیاد پہ ہی کسی کو جنت دوزخ میں بھیج دیا، بلکہ اللہ نے ہم میں اچھائی اور برائی دونوں کو ہمارے اندر ودیت کیا اور ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اللہ جانتا ہے کہ کس کے اوپر کس کا غلبہ ہے، لیکن پھر بھی اس نے امتحان میں بھیجا تاکہ روز محشر حجت تمام ہو جائے، اور ہمارے پاس کچھ بھی روز محشر اپنی سچائی اور کچھ چھپانے کے لیے نہ رہے، اور سب واضح ہو جائے۔ جن لوگوں نے برائی کا رویہ کیا وہ بھی واضح ہو جائیں، جنہوں نے اچھائی کا رویہ اختیار کیا وہ بھی واضح ہو جائے۔ اور آگے 5ویں آیات ہے کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہ کتنی پیاری بات ہے کہ جس کو سر اللہ سے ملنے کی امید ہوتی ہے، تو وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ سے ملنے کی امید ہوتی ہے؟ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا سر لمحہ لمحہ اللہ کی فکر میں گزرتا ہے، اور ان پہ شیطان سے بھی ان کو لڑنا پڑتا ہے، ان کو اپنی دنیاوی معاملات میں جو لوگ انہیں برائی کی طرف بلا رہے ہیں ان سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ جس ملک میں وہ رہتے ہیں اس ملک میں اگر کوئی برائی والا جو نظام ہے وہ رائج ہے، انہیں ان سے بھی لڑنا پڑتا ہے، اور انہیں بہت سارے معاملات میں اپنے بہت سے قریب لوگوں سے دور ہونا پڑتا ہے، انہیں اپنے دوستوں سے دور ہونا پڑتا ہے، اور صرف اس لیے کہ انہیں اللہ کی بات کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے رات اپنے دن وہ اس فکر میں گزارتے ہیں کہ انہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور انہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ان کی جتنی بھی امیدیں ہوتی ہیں ان کی وہ اللہ سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور ان کے لیے یہ دنیا جو ہوتی ہے وہ حقیقتاً امتحان کی جگہ ہوتی ہے، اور ان کو امید ہوتی ہے، انہیں اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ روز محشر اللہ ان سے بہترین معاملہ کرے گا اور انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی آیت کے اینڈ میں 5ویں آیت میں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صرف سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس کو صرف نام کا مسلمان ہے اور کون صرف جو اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل مسلمان لگا رہا ہے اور کام سارے وہ کر رہا ہے جو منافقین کرتے تھے یا جو نہ ماننے والے کرتے تھے، اور صرف وہ اپنے نام کے مسلمان ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور کون وہ ہے کہ جو دیکھنے میں تو بالکل عام انسان لگتا ہے لیکن اسے ہر لمحہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس سے کچھ ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ اس سے ناراض ہو جائے۔ اللہ ان سب کو جانتا ہے اور وہ روز محشر اس کے مطابق برابر فیصلہ کر دے۔
اور 6ویں آیت ہے کہ جو شخص محنت کرے تو وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ محنت کرے، محنت جو ہے سر یہ جد و جہد ہے، یہ کوشش ہے، اور یہ کوشش کیا ہے؟ یہ کوشش ہے کہ زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ گزر جائے، اور ہمیں دنیا میں جتنی بھی مشکلات آئیں، جو بھی آئے، اور ہمیں دین جب ہم اڈاپٹ کریں تو ہمیں بہت سارے لوگوں سے شاید ہم سے دور ہو جائیں، بہت سارے اپنے دور ہو جائیں، اور یہ صرف حقیقت ہے، یہ صرف میں باتیں نہیں کر رہا۔ آج آپ یونیورسٹیز میں، آج آپ آفسز میں، آج سر آپ سچے بن کے تو دیکھیں، آپ ہر لفظ پہ سچ بول کے تو دیکھیں، آپ دین اڈاپٹ کر کے تو دیکھیں، آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا، آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھنا۔ لوگ سر مذاق اڑاتے ہیں، وہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اجنبی تھا، ان قریب پھر اجنبی ہو جائے گا، سلام ہو ان اجنبیوں پہ۔ تو وہ جو لوگ بھی دین کو پریکٹس کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، جن کو باتیں سننی پڑتی ہیں اور لوگ ان کو مولوی ہونے کا یا اس طرح کا طعنے دیتے ہیں اور ان کے لباس پہ مذاق اڑاتے ہیں، تو سر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ آپ کے لیے ہے سر، کہ دین اجنبی تھا، پہلے بھی ایسے ہی تھا، کوئی نہیں جانتا تھا دین کو، پھر دین ان قریب اجنبی ہو جائے گا، آج دین پھر اجنبی ہو گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگ جو دین کو پریکٹس کرتے ہو آپ کے لیے سلام بھیجا۔ اور 7ویں اور آخری آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ تو سر جو ایمان لانا ہے وہ صرف نام کا ایمان لانا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حقیقتاً اللہ کو مانیں کہ میں نے اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص، ہمارے کہتے تو ہیں مسلمان بہت زیادہ ہیں، لیکن جو شخص حقیقتاً یہ جانتا ہو کہ اسے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کو اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے، سر وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ سر وہ بددیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ سر وہ کسی کے ساتھ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے اس میں اتنا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کا حق مارے، کسی کو چوری کرے؟ سر وہ اس کی نمازیں کیسے چھوٹ سکتی ہیں، اور اس کا وقت برائیوں میں، گناہوں میں کیسے گزر سکتا ہے؟ تو سر جب آپ حقیقتاً اللہ کو مانیں گے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو سر آپ کی زندگی اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزرنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کبھی بھی ایک دن میں نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ انسان رات کو سوئے اور وہ سوچے کہ میں نے پکا مسلمان بننا ہے، وہ صبح اٹھے تو پکا مسلمان ہو، ایسے کبھی نہیں ہوتا سر۔ یہ کوشش ہے، وہ جو پچھلی آیت میں نے بات کی، یہ جد و جہد ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک رحمتیں بھی کرتے ہیں، اپنا کرم بھی کرتے ہیں، کیونکہ کچھ ہوتے ہیں جو بڑے گناہ ہوتے ہیں انسان چھوڑ دیتا ہے، پھر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ انسان اپنے اس کے مطابق، حالات کے مطابق اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا لمحہ لمحہ توبہ میں گزرتا ہے، معافی میں گزرتا ہے۔ اور اس میں بھی جو اللہ نے فرمایا کہ تم کوششیں کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ توبہ کر لی ہے تو آپ سمجھو کہ بس اب میرے پچھلے سارے جو گناہ تھے وہ ختم ہو گئے اور اب مجھے وہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ میں جس کو چاہوں جنت کی وہ سرٹیفکیٹ دے دوں، اور جس پہ چاہوں جہنم کا فتویٰ لگا دوں، جس کو چاہوں کافر قرار دے دوں، جس کو چاہوں مسلمان بنا دوں۔ سر یہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار کہیں نہیں دیا، آپ نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جواب نہیں دینا۔ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن تو جگہ جگہ اس بات کا منادی کرتا ہے کہ تمہارا کام پہنچا دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام بس پہنچا دینا ہے، ہدایت تو اللہ دے گا۔ تو سر آپ نے ہدایت کی اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے اور آپ نے لوگوں کے لیے بھی دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک میرے لیے، ہمارے لیے بھی رحمتوں والا معاملہ کرے، اور اللہ پاک باقیوں کے لیے بھی رحمتوں والا معاملہ کرے۔ اور آخر میں سر یہی کہ یہ قرآن پاک ہے، یہ سادہ اردو ترجمے میں ہے، یہ آپ کے پاس اگر گھر میں اویلیبل ہے تو اس کو پڑھیں، اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں، آپ اس میں میسج کر سکتے ہیں مجھے ڈائریکٹ، آپ کامنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ سر یہ جس کو بھی جہاں بھی چاہیے، یہ پورے پاکستان آپ کو بالکل فری مل جائے گا۔ آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ اس کو 8 مہینوں میں کمپلیٹ کریں گے۔ وعدہ بھی اس لیے ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی گھر میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو بھی ان قرآن کے ساتھ اوپر رکھ دیتے ہیں، کبھی بھی ہم اس کو کھولنے کی جسارت تک نہیں کرتے۔ تو سر اگر آپ کا دین
دین کے معاملے میں یہ رویہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو اپنی زبان میں نہیں پڑھ رہے تو آپ سر کیا اللہ سے لائل ہیں؟ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ یہ تو بہت کہہ رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ یہ نہیں کر رہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اللہ پاک نے دنیا تک پہنچائی، آپ اس کتاب کو اپنی زبان میں نہیں پڑھنا چاہ رہے، آپ یہ نہیں کوشش کر رہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں ایک دفعہ، تو سر روز محشر آپ کا کیا معاملہ ہوا یہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک آپ سب کو بھی دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ پاک ہم کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔